قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم جن پر ابھی وفات واقع نہیں ہوئی، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، وہ پھر قرب قیامت دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی نافذ کریں گے، لیکن شریعت اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی پوری شریعت کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر کے اندر اللہ کا یہ فرمان موجود، ہم نے یہ شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ الذکر یعنی شریعت، جس میں قرآن بھی ہے، قرآن کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے دین کی حفاظت فرمائی۔ یہ قرآن اور پوری تعلیمات امت تک پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس امت کا پہلا طبقہ، اس امت کے پہلے مسلمان، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، دین سیکھا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، وحی اترتے ہوئے دیکھی، فتوحات دیکھی، دین اسلام کی نصرت دیکھی۔ ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو عمل تھا، جو تقویٰ تھا، جو اخلاص تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر جا بجا ذکر فرمایا۔ اس پوری دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس پہلے طبقے سے ہی شروعات کر دی تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے وہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس دین کو سمجھا، اس کی حفاظت کی اور اس امانت کو آگے پہنچایا۔ صحابہ کرام نے قرآن حفظ کیا اپنے سینوں میں، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں اس قرآن کو نسخے کی صورت میں، مصاحف کی صورت میں نقل کر کے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ پوری امانت صحابہ کرام نے محفوظ کی، آگے امت تک پہنچایا، تابعین تک، انہوں نے اپنے شاگردوں تک، تبع تابعین تک، پھر اس طرح یہ سلسلہ محدثین تک، ائمہ تک پہنچا، اور پھر پوری دنیا میں یہ دین اسلام، قرآن اور اس کی تفسیر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پھیل گئی۔ جو اس دین کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، زندیق ہیں، کچھ کھلے دشمن ہیں اور کچھ چھپے دشمن ہیں، ان کا ٹارگیٹ اس پہلے طبقے پر آتا ہے جنہوں نے اس امانت کو محفوظ کیا اور پھر آگے امت تک پہنچایا، صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام مسلمانوں کے پہلے طبقے کو اپنی خود ساختہ تاریخ کی روشنی میں ان عظیم ہستیوں کو مجروح قرار دیا جائے، ظالم قرار دیا جائے، غاصب اور اقتدار کے لالچی قرار دیا جائے، معاذ اللہ، تو پھر پورا دین جو انہوں نے محفوظ کر کے آگے پہنچایا، وہ پورا دین کمزور بن جاتا ہے۔ کیونکہ اصول ہے کہ روایت پہنچانے والا راوی خود اگر ظالم، غاصب، لالچی ہو تو اس کی ساری روایت کمزور ہو
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اس طبقے کو، خیر القرون کو، امت کے پہلے مسلمانوں کو کچھ لوگ بظاہر نشانہ بناتے ہیں، اندر سے ٹارگٹ پورے دین کو کمزور کرنا، مسکوک بنانا اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کرنا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے آپ کی اس پوری شریعت کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، کیونکہ بعد میں کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ غزوہ بدر میں امام بخاری رحمہ اللہ جو واقعہ لائے ہیں، میں ایک جملہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اس تمہید کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھا کر آہوازاری کر رہے ہیں، بڑے الہا اور اصرار کے ساتھ چمٹ کر رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس دعا میں یہ جملہ بھی تھا، اللہم ان شئت لم تعبد ابدا، اے اللہ اگر میرے یہ ساتھی آج ہلاک ہو جاتے ہیں، قیامت تک پھر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لم تعبد ابدا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، وہی تمہید ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان، اسی کی دلیل، یعنی چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میری پوری شریعت میرے صحابہ ہی آگے پہنچائے گے، آج اگر یہی ہلاک ہو جاتے تو پھر میری نبوت اور میری شریعت، میری تعلیمات یہی منہدم ہو جائیں گی، بعد میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آنا جو تیرا تعارف تیری مخلوق کو کروائے، تیری بندگی کرنے والا پھر کوئی نہیں ہو۔ یہ تمہید کے طور پہ آپ نے ایک حدیث سنی، صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام کی منزلت۔ اس کے بعد آپ کے اس خطبے میں ہم جیدہ قرآن مجید کے کچھ مقامات جن میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایمان کا، ان کے اخلاص کا، ان کی عبادات کا، جہاد میں ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی نیتوں کی اخلاص کا ذکر فرمایا ہے، ہم وہ چند آیات ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے اور اس معاشرے میں شکوک شبہات پھیلانے والے زندیق اور ظالم قسم کے لوگ، کچھ تو اعلانیہ صحابہ کے دشمن ہیں جن کے دین کی بنیاد ہی صحابہ کی دشمنی، وہ اپنا پروپیگنڈا جھوٹی تاریخ کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں انہی کا لباس پہن کر ان لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، عام مسلمانوں میں صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کے متعلق شکوک اور شبہات پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ آپ چند ایسی آیات سنیں گے قرآن مجید کہ اس لیے کہ اگر کوئی طبقہ بالفرض یہ کہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ اور باقی احادیث کی کتابیں کہ یہ تمہاری تاریخ ہے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت میں وہ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، بظاہر کچھ لوگوں کا اعلان یہ ہے۔ تو اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے قرآن کے بھی انکاری۔ اللہ نے اپنے قرآن ان کی شان ہی اس انداز میں ذکر فرمائی ہے، قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر ایمان رکھنے والا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہوگا
وہی جرأت کر سکتا ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور مربی بنا کر مبعوث فرمایا. آپ تعلیم و تربیت صحابہ کرام کی کرتے رہے اپنے ساتھیوں کی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ الجمعہ دوسری آیت. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس ان پڑھ امت میں عرب میں اولین مخاطب ان کے اندر اپنا ایک رسول مبعوث کیا جو میرے قرآن کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ظاہری تزکیہ بھی, صفائی ستھرائی پاکیزگی, اور ان کے دلوں کا بھی تزکیہ کرتا ہے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, فسق و فجور سے, گناہوں سے, معصیت سے, دنیاوی محبت سے, حسد سے, بغض سے, ان کے اندر کا بھی تزکیہ کرتا ہے, ان کے ظاہر کا بھی تزکیہ کرتا ہے, انہیں کتاب اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے. اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. ذالک فضل الآخرین منہم. اور اس کے علاوہ یہ تعلیمات حاصل کرنے والے کچھ اور بھی ہیں جو بعد میں آئیں گے. لما یلحقوا بہ. اللہ زبردست حکمت والا ہے. فرمایا یہ میرا فضل, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس پر چاہوں اپنا فضل نچھاور کر دوں. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بڑے فضل والا ہے. نبی علیہ السلام کی باقاعدہ یہ ذمہ داری تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ پر ذمہ داریاں رکھی کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے, ان کا تزکیہ کرنا. ابتدا میں ہی جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ الزام ڈائریکٹ استاد پر آتا ہے, معلم پر آتا ہے, مربی پر آتا ہے. یہ مثال آپ سن چکے ہیں. ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے 100 طلبہ. جب پرچے چیک کیے گئے تو دیکھا گیا جتنے بھی پیپرز تھے, جتنے بھی پرچے تھے, تمام پرچوں میں 5 تھے, 6 تھے, 10 تھے. پوری کلاس کے 100 طلبہ سب فیل ہے سوائے 2 یا 3. 96% رزلٹ کیا ہے, فیلیور. ممتحن پرنسپل یا جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے فوراً وہ اس کلاس ٹیچر کو بلائے گا, آپ کی کلاس کا رزلٹ ہمیں یہ ملا. پوری کلاس میں اگر 10-12 میں سے بچے فیل ہو جائے, کہا جا سکتا ہے باقی جو یہ طلبہ پاس ہو گئے 90 80 88 کتنی بھی تعداد میں, تو ٹیچر نے محنت کی ہے اتنے پاس ہو گئے. یہ طلبہ کمزور تھے ٹھیک, لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ سب کے سب طلبہ فیل ہیں سوائے 2 یا 3 کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح کورس پڑھایا نہیں, کچھ اور آپ نے پڑھایا ہے, نصاب کچھ اور تھا. یہ فوراً الزام ٹیچر پر آئے. یہ سادہ فہم بات. اب اگر کوئی اٹھے اور یہ الزام لگائے صحابہ کرام پر سوائے 2 یا 3 کے, نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ, اہل بیت کے علاوہ باقی جتنے مسلمان, معاذ اللہ 2 یا 3 کا نام لے کے باقی جتنے بھی تھے مکے میں تکلیفوں میں ایمان لانے والے, تکلیفوں میں ہجرت کرنے والے, تمام جہادوں میں شرکت کی, آخر تک ساتھ رہنے والے, بعد میں عہدے کی لالچ میں آئے, کسی کا حق تھا غصب کر کے خود کیا ہے کرسی پر بیٹھ گئے, لوگوں پر ظلم کیا, ان کی جائیدادیں چھین لی وغیرہ وغیرہ, سب کے سب معاذ اللہ, یہاں تک کہ سری الفاظ کے نام وہ سب مرتد ہو گئے, اس دین سے ہٹ گئے. سب سے پہلا الزام مربی اور معلم پر آتا ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تزکیہ کیسا تھا؟ آپ جو فوج تیار کر کے گئے تھے جن صحابہ کو 1 لاکھ سے زائد تعداد,
صرف 3 یا 4 برقرار ہے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تعلیم؟ آپ کس انداز کے مربی تھے؟ معاذ اللہ، یہ الزام ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی تربیت پر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عظیم معلم، عظیم مربی کی تعلیمات میں یہ آنے والے صحابہ کا نقشہ کس انداز میں کھینچا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ دین اسلام کے ساتھ ہے، نہ اہل اسلام کی صحیح تاریخ احادیث کی کتابوں سے ہے، جن کی تاریخ بھی پوری اپنی ذاتی خود ساختہ ہے۔ اسی خود ساختہ تاریخ پر پورے دین کی بنیاد اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کیا نقشہ بیان فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ الفتح کا آخری حصہ، اور وہ محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تسلیما کثیرا، جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر انتہائی سخت ہیں، آپس میں بڑے ہی نرم دل، مشفق ہے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے، بڑی محبتیں ہیں آپس میں۔ یہ ان کا آپس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی راتیں، ان کے دن رکوع اور سجدوں میں گزر رہے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، ابتغاء یبتغی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے وہ کس ارادے، کس نیت سے آیا ہے، نیتوں کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں کوئی دنیاوی چیز مطلوب نہیں ہے، دنیاوی سونا اور چاندی اور عہدے مطلوب نہیں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں مطلوب۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں پر نور بھر دیا، ان کے چہروں پر سکون ہے، طمانینت ہے، اطمینان ہے۔ دیکھتے ساتھ ان کے چہرے کو واضح طور پہ دیکھنے والا گواہی دے گا یہ کسی محسن کا چہرہ ہے، اللہ والے کا چہرہ ہے، جس چہرے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس طرح نبی علیہ السلام کی نشانیاں اللہ نے تورات اور انجیل میں ذکر فرمائی، اللہ رب العالمین نے ان عظیم ہستیوں کی نشانیاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تورات اور انجیل میں ذکر فرمائی۔ پیغمبر کے صحابہ کی صفات نہ صرف قرآن میں ہیں، تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہو چکی ہے۔ فرمایا اس کی مثال بالکل اس طرح ہے، كَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ اللہ نے جو مثال دی اس کو دیکھو، لوگوں نے کیا معاملات اپنی طرف سے گھڑ دیے، اللہ نے اپنے قرآن میں کیا نقشہ بیان فرمایا۔ فرمایا ایک کسان جب اپنی کھیتی پر محنت کرتا ہے، شروع سے آخر تک، فصل کے پکنے تک کسان کی محنت ہم اندازہ لگائیں، زمین کو نرم کرنا، اس کو پانی دینا، کئی مرتبہ اس پہ ہل چلا کے اس کو نرم کرنا، پھر اس پہ بیج پھینکنا، پھر ہر ہفتے 10 دن کے بعد کھاد پھینکنا تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے، دیکھ بھال کرتا رہے، پانی وقت پہ چھوڑتا رہے، بیج پکتا رہے، تنے پہ کھیتی کھڑی ہو جائے، پک کر تیار ہو جائے، کسان کی محنت۔ یوجب الزراع، جب وہ کھیتی اور فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، لہلہاتی اس فصل کو، اب جب وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے، کسان دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ کسان کون ہے؟ محنت کرنے والا کون ہے اس کھیتی پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے صحابہ کرام پہ محنت کی ہے۔ اگر ہم احادیث پر کی طرف جائیں، بے شمار صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستند احادیث آپ کو ملے۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، جس دن وفات ہوئی، پیر کے دن فجر کے وقت تھوڑا ہی فاقہ ہوتا ہے، اتنا کہ اٹھ کر اپنے حجرے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف
کھڑکی کی طرف آ کے پردہ ہٹا کر فجر کی نماز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں صحابہ کرام کو اقتدا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھتا ہے، مسکراہٹ صحیح ہنس رہے مسکراہٹ۔ یہ وہی تفصیل اللہ رب العالمین نے دی۔ کسان اپنی پکی ہوئی تیار کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ پھر جاز خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض، اسی دن فجر میں صحابہ کرام کو دیکھ کے مطمئن ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یقین بہم الکفار، ہاں اس تیار شدہ فصل اور کھیتی کو دیکھ کر کسان تو خوش ہو رہا ہے، لیکن اس کسان کے جو دشمن ہیں وہ غیر و غضب سے بھرے جا رہے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یقین بہم الکفار، اللہ کی مثالوں پر بھی تو غور کریں، چھوڑ دیں لوگوں کی خود ساختہ تاریخ کو، جن کے دین کی بنیاد ہی اپنی بے صنعت تاریخ، اس تاریخ کی بنا پر جس کو چاہیں جہنم بھیجے یا نامراد، جس کو چاہیں جنت روانہ کریں، خود ساختہ تاریخ پر اللہ رب العالمین کے قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، اس قرآن کی تعلیمات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اس قسم کے زندیق لوگوں نے جو زہر پھیلایا ہوا ہے، اور ان زندیق اور کفار کی ترجمانی کرنے والے جو ظالم ہیں، عالم ہونے کا لیبل چشمہ کر کے سوشل میڈیا پر جو یہ زہر پھیلا رہے ہیں، ان ظالم کو پہچانا۔ ان کا ٹارگیٹ ہی، موضوع ہی صحابہ کرام کی تنقید کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کیا انداز بیان فرمایا، صحابہ کرام کی شان کے لیے کیا ہے۔ یہ ایک آیت سورہ فتح کا آخری حصہ کافی نہیں، اللہ نے جس انداز میں ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام کو خصوصی طور پہ تاکید کی، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے آئے سے، آج پھر وہ آئے سے سورہ انفال کے اندر جو آیت موجود، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا آپ پر احسان ہے، میں نے آپ کی خصوصی مدد کی ہے، اور ایسے اہل ایمان آپ کے پہلو میں آگے پیچھے دائیں بائیں دے دیے ہیں جو آپ کے دین کی مدد کے لیے مکمل ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اپنے صحابہ کا خیال رکھنے کے متعلق ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے پاس بیٹھنے کا حکم، اللہ کی قرآن میں خصوصی آیت نازل ہو رہی، چاہے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو اس کو تکلیف آپ میں نہیں پہنچا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، سورہ عبس۔ اگر پھر اس کی تفسیر کے لیے فی الحال اگر احادیث کو ایک طرف رکھیں، قرآن پر ہی غور کریں، تو واضح ترجمہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر کچھ شکن آئے تھے، کسی بات پر آپ نے ناگواری کا احساس کیا، اللہ نے فرمایا کہ آپ چہرے پر شکن لا رہے ہیں اور آپ نے منہ موڑ دیا کہ ایک میرا بندہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، احادیث میں یہ، اب قرآن بھی یہ بتا رہا۔ مکے کی سرزمین پر ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، مکے کے مشرکین چاہتے تھے ہم آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن یہ جو کمزور مسلمان ہیں یہ ہمارے مجلس میں نہ بیٹھے، جو فطرت میں بڑائی اور تکبر تھا وہی الفاظ انہوں نے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ٹھیک ہے ان کی بات میں پوری کر دیتا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ درست ہو جائے گی، ان کی اصلاح ہو جائے گی کہ ہمارے دین میں یہ تکبر اور ذات کی اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں، اللہ کے یہاں کا مرتبہ ایمان کا ہے، تقویٰ کا ہے، ابھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ اس بنا پر ان کے لیے علیحدہ مجلس قائم کی، صحابہ کرام تو آپ کو تلاش کرتے پھرتے تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی نبی علیہ السلام کا پوچھتے پوچھتے اسی مجلس میں آ کے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناگواری کا احساس جو کیا، اللہ نے تنبیہ فرمائی آپ ناگواری کا احساس کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو نابینا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اور مطلقاً پھر
سورہ کہف میں اللہ رب العالمین جب کفار نے نام لے کے کچھ صحابہ کا، جن میں بلال حبشی کا نام لیا، سعد بن ابی وقاص کا نام لیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ یہ لوگ ہماری مجلس میں نہیں ہوں گے، ہم آئیں۔ نبی علیہ السلام بھی سوچ ہی رہے تھے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے محبوب، آپ نے اپنے ان ساتھیوں کے پاس بھیجنا ہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے دیدار، رب کے چہرے کے متلاشی ہے، بس انہیں کوئی اور چیز مطلوب نہیں۔ ان کے ایمان کا بھی تزکیہ، ان کی نیتوں کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، انہیں کیا چیز مطلوب ہے؟ رب کا چہرہ، یریدون وجہ اللہ، جنت میں جا کے اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے، رب کا دیدار۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں، چھوڑ دیں، ایمان نہیں لاتے نہیں لائے، ان کی وجہ سے آپ میرے مومن بندوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، اور آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بس پھر نفس کا اپنے آپ کو ان کے اندر ہی بٹھائے رکھیں کہ اللہ کا حکم آنا۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے اس طبقے کا؟ قرآن ہی پڑھیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے بدعہ ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، تو پھر قرآن پر ایمان ہی کیا ہے؟ جھوٹا دعویٰ ہے۔ جو قرآن کی یہ آیت پڑھے گا سمجھ جائے گا خالی دھوکہ ہے، مگر وہ قرآن کے بھی منکرین۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیشہ نرمی سے پیش آئیے اہل ایمان کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا دیجیے، مطلب نرم خوئی سے پیش آئے، نرم خوئی اور نرم گفتگو، اور ہر لحاظ سے کا اپنے خیال رکھنا ہے جو آپ پر ایمان لا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ محمد دیکھیے، سورہ قتال، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس چیز کا علم رکھیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا معبود، عبادات کی ساری کیفیات اسی اکیلے کے لیے سزاوار، قیام، سجدہ، رکوع، نظر و نیاز، مالی عبادات، ڈر، خوف، امید، مشکل میں پکارنا، دعا، یہ سب عبادات ہیں، اس اکیلے کے لیے سزاوار، وہی اکیلا حق رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے اس حق میں کسی پیغمبر کو، کسی ولی اللہ کو شریک ہی نہیں۔ پہلے اس چیز کا علم انہ لا الہ الا اللہ، پھر واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ استغفار کریں، استغفار کرتے رہیں، اپنے لیے بھی۔ انبیاء گناہوں سے معصوم تھے، لیکن استغفار خود عبادت ہے، جو معصوم الخطا تھے وہ بھی محتاج تھے۔ آپ بھی استغفار کریں، حالانکہ گناہوں سے معصوم، آپ بھی استغفار کریں، خود عبادت ہے استغفار کرنا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مرد اور خواتین، صحابہ صحابیات، سب کے لیے اللہ نے حکم دیا، آپ کو پابند کیا، دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، پڑھتے رہے قرآن۔ کتنے مقامات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے، پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کس انداز میں اللہ رب العالمین نے کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ ابتدا جہاں منافقین کا ذکر ہے، جب ان سے کہا گیا ایمان اس انداز میں لاؤ جس انداز میں پیغمبر کے باقی صحابہ ایمان لائے، پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اسی طرح ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوف ہیں، سادہ لوگ، ان کو کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا۔ ان منافقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف کہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کیا۔ الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ کہ اصول پتہ چلا، صحابہ کرام کی شان میں تنقید کرنے والا جو لفظ ان کے بارے میں کہے گا
در حقیقت وہ منافق ہی ہوگا، وہ منافقت کی علامت۔ احادیث بے شمار ہے، آج کے خطبے میں ہم خالی آیات کا ہی جائزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ خود بے وقوف۔ یہ اللہ رب العالمین کا دفاع ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 180 کہ پیغمبر کے صحابہ نے ایک جنگ کے موقع پر صدقات کیے۔ قرآن بتاتا ہے یہ صدقات کرنے والے کچھ کے پاس مال زیادہ تھا، کثرت کے ساتھ لے آئے، کچھ کے پاس مال کم تھا، تھوڑا بہت مزدوری کی، جو کمایا تھوڑا بہت جو کمایا 1 سا 1 کلو، حتیٰ کہ کچھ دونوں ہاتھوں کا چل، دونوں ہاتھوں سے بھر کے جو چل اتنا کمایا گندم یا اناج، وہ آ کے صدقہ دے۔ صدقہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم نازل ہوا۔ منافقین دیکھ رہے ہیں، دونوں صحابہ پر ہنس رہے، دونوں قسم کے صحابہ، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ ظالم جو پیغمبر کے صحابہ میں سے ان پر بھی طعن و تشریح کرتے ہیں، جو مال بھر بھر کے لائے، ان میں عثمان بھی تھے، ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، 100 اونٹ دیے تھے مال سے بھرے ہوئے، 1000 اشرفیاں دے دی تھی، پورے گھر کا سامان لائے تھے ابوبکر صدیق، اپنی پوری ملکیت کا آدھا لائے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کچھ ایسے بھی تھے کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کی جب یہ آیت اتری عمل کرنا تھا۔ ہم ہیں جب عمل کرنے کے لیے عذر بناتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس عذر ہوتا تھا، عذر ختم کر کے عمل کرتے ہیں، کہتے ہم نے مزدوریاں کی، مزدوری میں جو کچھ ملا وہ آپ کی پیش کر دیں۔ منافقین کہنے لگے وہ اتنی ریاکاری کر رہا ہے، اتنا مال 100 اونٹ، اور جو ایک مٹھی لے کر آیا وہ مٹھیاں، اللہ کو کیا ضرورت ہے چند دانوں کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے چند دانوں۔ دونوں پر طعن و تشریح، دونوں قسم کے صحابہ۔ فیسخرون من، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، سخر اللہ من، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ دنیا میں بھی ان کا مذاق اڑائے گا، ان کو دین کی توفیق نہیں دے گا، انہی بھول بھلیوں میں ان کو اللہ رب العالمین الجھا کے رکھے گا، اسی منافقت میں اللہ ان کو موت دے دے گا۔ یہ اللہ کا مذاق جو اللہ کے مومن بندوں سے مذاق کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو اللہ ان کو عذاب دے گا، اور اہل جنت جب ان پر ہنسیں گے، وہ مناظر قرآن مجید میں باقی جگہوں پر مذکور، وہ اللہ نے حساب برابر کرنا ہے۔ فیسخرون من، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اتنا ہی کافی نہیں، اگلی آیت دیکھیں، اللہ اکبر، ہم سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی آج تک شاید اگر اس آیت میں ہم غور نہ کرتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اللہ کے ہاں ہے سمجھنے میں جو یہ آیت بتاتی ہے، واقعتاً واللہ ہم حیران ہو جاتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں۔ ایک تنقید کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تنقید کا تصور بھی کریں ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے اپنے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ سنیے اگلی آیت، اللہ کا قرآن ہے، کسی کو طاقت ہے، جرأت ہے، اللہ رب العالمین کی اس آیت کو چیلنج کرے۔ فرمایا میرے محبوب جنہوں نے آپ کے صحابہ کی شان میں تنقید کی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ ان بدبختوں کے متعلق منافقین جنہوں نے آپ کے صحابہ کی تنقید کی ہے، اگر آپ ان کی گناہوں کی بخش کے لیے دعائیں کریں، 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی میرے محبوب آپ اپنی نبوت کے ہاتھ اٹھاتے رہیں، میں ان بدبختوں کو معاف نہیں کروں۔ قرآن یہی ترجمہ ہے، کھول کے پڑھیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، قرآن نے کیا بیان کیا ہے، پہلے وہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کیا انبیاء کی دعا اللہ نے کبھی رد کی؟ نہیں، انبیاء دعا تو دور کی بات ہے۔ سیقول دوسرا پارہ دیکھیں، سورہ بقرہ، نبی علیہ السلام کی شدت کے ساتھ خواہش تھی بیت المقدس سے مجھے میرے امت کے لیے قبلہ ابراہیمی مل جائے، بیت اللہ بن جائے۔ ابھی دعائیں نہیں کی تھی،
سر مبارک، چہرہ مبارک اللہ کی طرف اٹھا اٹھا کر دیکھتے۔ فرمایا میرے محبوب ابھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ کے دل کی تڑپ میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آپ کا چہرہ ہماری طرف اٹھ رہا ہے، ہم نے اسی پر ہی آپ کی بات قبول کر لی ہے، آپ کی امت، آپ کی خواہش پوری کر لی ہے، آپ کی امت کو قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ دے دی ہے۔ ابھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، چہرہ مبارک اوپر کیا ہے، اللہ نے بات پوری کر لی۔ وہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب، وہ معاملہ تھا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں تنقید کرنے والے منافقین، زندیق، کفار، فرمایا جنہوں نے آپ کے صحابہ کی شان میں تنقید کی ہے، آپ بھی ایک مرتبہ نہیں، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کریں، میری یہ سنت ہے، ان ظالموں کو میں معاف نہیں کروں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 180 اور 181۔ اللہ اکبر۔ میں نے شروع میں تمہیداً عرض کی کہ صرف قرآن کو آپ پڑھیں، جیدہ جیدہ آیات کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے مقدس ہستیوں کا جو مقام کی منزلت اور جو شان بیان کی ہے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد کوئی ایک آدمی ان مقدس ہستیوں کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی تنقید کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کسوٹی میزان بنا دیا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن سورہ بقرہ۔ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان میں اس وقت قبول کروں گا جب میرے محبوب آپ کے صحابہ کے مطابق یہ ایمان لائیں گے، ورنہ ان کے ایمان کو میں پھینک دوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہو، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کے ایمان چیک کرنے کے لیے ممتحن بنایا۔ سورہ الممتحنہ، جس سورت کا نام ہی اللہ نے یہ رکھا، نام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ پھر بھی حکمت ہے، ہر سورت کے نام، ہر سورت کا جو نام ہے اس نام میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ اللہ نے نام ہی ممتحن رکھا، امتحان ہے۔ کس نے امتحان دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اے پیغمبر کے صحابہ، مومنوں، پیغمبر کے صحابہ جب ہجرت کر کے آئیں یہ خواتین، تو آپ ان کا ایمان چیک کر ان سے امتحان۔ باقی لوگوں کا امتحان چیک کرنے کے لیے اللہ نے ان کو ممتحن بنایا۔ فامتحنوہن، ممتحن۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اللہ تو جانتا ہے، لیکن تم اگر اسے کلیئر کرو، تم لوگ کہو کہ واقعتاً یہ مومنہ ہے، پھر انہیں مدینے میں جگہ دی جائے گی اور پھر مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے۔ ایسے نہیں، امتحان کون لیتا ہے؟ کسی سبجیکٹ کا امتحان، یہ بھی سادہ فرق بات ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ کا ممتحن وہ ہوتا ہے جو اس سبجیکٹ میں انتہائی ماہر ہو، اس میں بھرپور اس کا مطالعہ، امتحان وہی لیتا ہے جس کو خود اس سبجیکٹ کے متعلق اس کی الف بے کا ہی پتہ نہ ہو۔ وہ دوسرے کا امتحان کیسے لے؟ کیا صحابہ کرام کا ایمان کہ اللہ نے دوسروں کا امتحان چیک کرنے کے لیے ممتحن بنا کے مبعوث۔ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق سورۃ الحجرات پڑھی، سورۃ توبہ کی باقی آیات بھی پڑھیں، انفال پڑھیے، سورۃ النساء پڑھیں، سورۃ الاحزاب پڑھیں، پڑھتے رہیں قرآن، وہ صحابہ کرام کی شان سمجھتے رہیں۔ جو قرآن پر ایمان لانے والا کوئی مسلمان اگر ہوگا، صحابہ کرام کی تنقید کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مقدس ہستیوں، صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ، اہل البیت، سب کے ساتھ دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔